Sir, thank you, sir. Sir, جی sir, میں honorable Senator سعدیہ عباسی صاحبہ نے بات کی ہے اور IMF کا ایشو اٹھایا ہے. سر میں تھوڑا سی بات کروں گا اس پرسپیکٹو میں کہ یہ لیٹر کیوں لکھا گیا اور اس کا کانسیپٹ کیا تھا. سر ایسا تھا کہ 2023 کے جون میں IMF نے عمران خان سے ملنے کا کہا. ان کے بورڈ آف ڈائریکٹرز نے کہا کہ ہم یہ جو بیل آؤٹ پیکج دے رہے ہیں وہ ہم صرف تب دیں گے جب ہمیں عمران خان گارنٹی دے گا. انہوں نے یہ نہیں کہا, انہوں نے IMF نے یہ نہیں کہا کہ جب یہ پاکستان ڈسٹرکشن موومنٹ کی گورنمنٹ ہمیں گارنٹی دے گی. انہوں نے عمران خان کا کہا اور انہوں نے جون جولائی میں ان سے ملاقات کی زمان پاک میں. جب انہوں نے زمان پاک میں ملاقات کی تو عمران خان نے ان سے پوچھا یہ پیکج ہے کیا, اور انہوں نے کہا کہ جی اگر یہ نہیں دیں گے تو پاکستان ڈیفالٹ کر جائے گا. سر اگر عمران خان اس ملک کے ساتھ سنسیئر نہ ہوتا اور وہ ان لوگوں میں سے ہوتا ہے جو باقی لوگ جو ملک سے بھاگ جاتے ہیں تو وہ کہہ دیتا کہ یار میں تو آپ سے کوئی گارنٹی نہیں دے سکتا, میں تو اپنی گارنٹی نہیں دے رہا ہوں, میں آپ کو کیا دے سکتا ہوں. ہم سب یہ کر سکتے تھے, انہوں نے نہیں کیا. انہوں نے کہا کہ دے دو, لیکن ہے کیا. IMF نے کہا یہ 3 ٹرانچز میں ہم ان کے ریلیز کریں گے. ٹرانچ نمبر 1 پاکستان ڈسٹرکشن موومنٹ کو ہم پیسے دیں گے. ٹرانچ نمبر 2 جو ہم دیں گے وہ ہم کیئر ٹیکر یا ٹیک کیئر گورنمنٹ کو دیں گے, اور ٹرانچ نمبر 3 جو نیکسٹ الیکٹڈ گورنمنٹ آئے گی اس کو دیں گے. اچھا سر یہ یاد رکھیں. تو عمران خان نے پوچھا کہ کیا آپ کو پتہ ہے کہ الیکشنز ہوں گے. انہوں نے کہا ہمیں گورنمنٹ نے کہا ہے کہ نومبر میں الیکشنز ہو جائیں گے, اور اس کے بعد جو بھی فری اینڈ فیئر الیکشنز کے بعد جو بھی گورنمنٹ آئے گی مینڈیٹ کے ساتھ ان کو ہم دیں گے. تو عمران خان نے اس میں لکھا ہوا تھا کہ ان سے کہا تھا کہ آر یو شیور کہ وہ بھی ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا. لیکن اینی وے نومبر میں ان لوگوں نے پھر ملاقات کرنے کی کوشش کی, لیکن اس وقت عمران خان ان لوگوں نے اس کو قیدی نمبر 804 بنا دیا تھا, اور اس سے obviously ملاقات تو ہو نہیں سکتی تھی. تو پھر ہمارے گوہر صاحب سے ملاقات ہوئی, اور یہ یاد رکھیے کہ نومبر میں ملاقات ہوئی اور گوہر صاحب نے کہا کہ یہ تو ابھی تو وہ نہیں ہے. جو ٹرانچ دینی چاہیے تھی دسمبر میں وہ نہیں ریلیز ہوئی کیونکہ پاکستان تحریک انصاف نے کوئی کمٹمنٹ نہیں کی. پھر اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف نے کہا کہ ٹھیک ہے, اور تب کہیں جا کے جنوری میں ہوئی. ہم نے صرف ان کو یہ یاد دلانا تھا کہ آپ نے کہا تھا کہ ہم اس گورنمنٹ کو دیں گے جس کے پاس مینڈیٹ ہے. یہ گورنمنٹ جو ہے یہ مینڈیٹ چوری کرنے والی گورنمنٹ ہے, اور یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ سینیٹر سعدیہ عباسی صاحب کے بھائی شاہد خاقان عباسی صاحب کہہ رہے ہیں. یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ مصطفیٰ نواز کھوکر جو کہ ہمارے اس کے ممبر تھے وہ کہہ رہے ہیں. یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ پاکستان مسلم لیگ نون کے جاوید لطیف صاحب کہہ رہے ہیں. یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ نثار چیمہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ بجائے اس کے کہ میں یہ چوری کے مینڈیٹ سے ہار بہتر ہے. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ کل اس جگہ پہ جو جناب اعلیٰ جی اس کے بعد میں دیتا ہوں آپ کو. جناب اعلیٰ چیئرمین صاحب مجھے دیجیے گا. جی دنیش کمار صاحب جی پلیز. جی ایک ممبر پہلے بات کر گیا. دنیش کمار صاحب جی پلیز. جی سر میں ایوان کی توجہ دلانا چاہتا ہوں, آپ کی بھی توجہ دلانا چاہتا ہوں. گزشتہ 3 دن سے گوادر شہر عملی طور پر سمندر کا منظر پیش کر رہا ہے. اس بارشوں کی وجہ سے وہاں پر اتنی بارش ہوئی ہے کہ ریکارڈ ساز بارش ہوئی ہے, اور وہاں کے لوگوں کو سخت تکالیف کا سامنا ہے. مگر ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے کھیل کھیل رہے ہیں کہ جی فلاں آج حلف اٹھا رہا ہے, فلاں گورنمنٹ جی ہاؤس میں اس پہ بات ہو چکی ہے دنیش صاحب سے پہلے. سر ہو چکی ہے. میں اپنا میں نے NDMA اور PDMA کو کہہ دیا ہے کہ وہاں پہ انتظامات ٹھیک کرے. ساتھ میں ایک اور آپ کو بات بتاؤں, اسی کوسٹل ہائی وے پر ہمارا سب سے قدیم مندر ہے جسے ہنگلاج ماتا کہا جاتا ہے. وہاں پر بھی جو آنے جانے کے راستے بند ہو گئے. سر اس ہنگلاج ماتا مندر کی میں اس کا چھوٹا سا خادم ہوں, مگر میں آپ کو بتاؤں اس مندر کی بہت بڑی اہمیت ہے, مسلمانوں کے لیے بھی اہمیت ہے. وہ اس لیے کہ اسی ایریے میں اہل بیت نے آ
कर पनाह ली थी जब उस पर मुश्किल टाइम आया था। और हमें फख्र है कि हमने अहले बैत का साथ दिया था, हम मौला ही हमने अहले बैत का साथ दिया था। और मैं चाहता हूं कि इस पर आप रूलिंग दे कि जल्द अज जल्द वहां रास्ता खोला जाए ताकि वो करबला वाला मंजर पेश ना हो, जो करबला में जुल्म हुआ था वहां जुल्म ना हो। जी सेनेटर पलवा शाह जी। चेयरमैन साहब, मैं आपकी तवज्जो और ऐवान की तवज्जो मबजूल कराना चाहूँगी। जो गज़ा में कल एक मैसेकर हुआ है, जुल्म सितम की दास्तानें वहाँ रकम हुई हैं, एक फेक तरीके से वहाँ इमदाद की तकसीम का इंतज़ाम किया गया जिसकी ज़िम्मेदारी अब कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन नहीं ले रही। और जब भूखे बिलबिलाते हुए प्यासे लोग वहाँ गंदम की एक बोरी लेने पहुँचे तो उन पर जो है हमला कर दिया गया और इजरायली फौज ने उनको गोलियों से भून डाला, जिसके नतीजे में कई सौ फलस्तीनी शहीद हुए। अब रमजान की आमद है, मुझे समझ नहीं आती कि बाकियों को हम क्या कहें, हमारे यहाँ से कोई आवाज नहीं उठती। जर्मनी में कल लाखों का मजमा सड़क पे था, यहाँ क्या सबके जमीर मरे हुए हैं? कोई एक बंदा सड़क पे नहीं आया। और बाकी मुसलमान मुल्कों की तो क्या बात करें, इस रमजान में किसी रोजे न ज़कात हज क्या क्या किस काम आएगा, उसकी क्या हैसियत होगी जब हम एक बोरी आटा नहीं पहुंचा सकते। और तो कुछ नहीं, हम यहाँ आवाज नहीं उठा सकते। आज हम कम से कम जितने लोग बैठे हैं इन पे फर्ज है हम एक रेजोल्यूशन यहाँ लाते हैं कि उस जो कल मैसेकर हुआ उसकी कम से कम हम मजम्मत तो कर सकते हैं, जो ईमान का कम तरीन दर्जा है वो तो करें। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, ये हम सब पे फर्ज है। जी थैंक यू जी। सेनेटर ताज हैदर साहब। शुक्रिया जनाब चेयरमैन। बलूचिस्तान आज फिर एक तबाही का शिकार है। सारे बलूचिस्तान में जो कुछ हो रहा है, ग्वादर की खबरें तो हम तक पहुंच रही हैं, लेकिन बाकी जो माही गिरों के वहाँ पे गाँव गोट हैं और जो दूसरे शहर हैं उनकी तो हमें खबरें तक नहीं पहुँच रही। मैंने जो आपसे गुजारिश की थी मंगल के रोज़, वो थी ग्वादर के पावर प्लांट के सिलसिले में। और ये खबर छपी थी उस दिन अखबार में कि ग्वादर के पावर प्लांट को रोका जा रहा है। मैं जब यहाँ की सीपैक कमेटी का सरबराह था जिसमें 23 मेंबर थे, अब तो खैर एक गुज़िश्ता हुकूमत ने जब सीपैक को ख़त्म किया तो सेनेट की वो सीपैक कमेटी भी ख़त्म हो गई, तो पूरी कमेटी गई थी वहाँ पे और हमने देखा था ये सारा पावर प्लांट। उसकी इब्तिदा तक नहीं हुई थी, फाउंडेशन तक नहीं बनी थी। लेकिन ये कि वहाँ पे एक रिवर्स ऑस्मोसिस प्लांट लगी हुई थी जो कि काम नहीं कर रही थी। हमने कहा कि हम इसे बग़ैर किसी मुआवजे के करा देंगे, ठीक, लेकिन ये कि उस ऑफ़र को नहीं माना। मैंने गवर्नमेंट ऑफ सिंध की तरफ से ये भी ऑफ़र की थी कि 10 हम आरओ प्लांट्स ग्वादर के अवाम के लिए तोहफ़तन हम पेश करेंगे और उनको चला के भी देंगे। उसको भी नहीं माना गया बात को।